کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، غور سے سنیے۔ کرنیلیس نے کہا، اس وقت پورے 4 روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے کرنیلیس، تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی۔ پس کسی کو یافا میں بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اپنے پاس بلا۔ وہ سمندر کے کنارے شمعون دباغ کے گھر میں مہمان ہے۔ پس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تو نے خوب کیا جو آ گئے۔ اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنیں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ بہت خوبصورت یہ جملہ کرنیلیس کا میرے دل کو چھوتا ہے ہمیشہ جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں۔ اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنیں۔ یہ کلیسیا، یہ چرچ کی آواز ہونی چاہیے کہ وہ ہر سنڈے، ہر اتوار کو جب وہ چرچ میں آئے تو وہ ایک دوسرے سے، وہ اپنے آپ سے یہ ضرور کہیں کہ ہم خداوند کے حضور حاضر ہیں تاکہ آج جو کلام خداوند کے بندہ کو تو نے دیا ہے اس کو ہم سنیں۔ مقدس پولس رسول، بے شک اس میں کسی قسم کا قطعی طور پر کوئی شک نہیں ہے کہ مقدس پولس رسول ایک بہت بڑا رہنما اور رہنماؤں کو تیار کرنے والا رہنما اور بہت بڑا مبشر، بہت بڑا رسول اور بہت بڑا کلیسیائیں قائم کرنے والا چرچ پلانٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ پائنیئرز ہوتے ہیں، کہ وہ بنیاد رکھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فاؤنڈرز ہوتے ہیں۔ لیکن جو مقدس پطرس رسول ہیں وہ بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں، وہ فاؤنڈرز ہیں، وہ قائم کرنے والوں میں سے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے پطرس رسول سے کہا کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ اور پھر عید پینتیکوست والے دن پطرس رسول ان 11 کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے خداوند کے کلام کو لوگوں کے ساتھ بانٹا، شیئر کیا، گواہی پیش کی، خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی، اس کی مصلوبیت، اس کے جی اٹھنے، آسمان پر چلے جانے کے سارے نشانات لوگوں کو بیان کیے، اور مصلوبیت کا مقصد اور جی اٹھنے کا مقصد ان کے سامنے بیان کیا، اور نتیجتاً ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور 3000 کے قریب لوگ خداوند میں آگے ایمان لے آئے اور کلیسیا میں شامل ہوئے، اور کلیسیا کی بنیاد پڑی، کلیسیا کا جنم ہوا، کلیسیا کی پیدائش ہوئی، اور اس کی بنیاد روح القدس کی مدد اور قدرت کے وسیلے سے پطرس رسول نے رکھی۔ اور جیسے جیسے کلیسیا بڑھتی جا رہی تھی، جیسے جیسے کلیسیا میں ایمانداروں کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ایمانداروں کی شمولیت ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے مقدس پولس رسول اس وقت جب اس کا نام ساؤل تھا، وہ کلیسیا کو ستا رہا تھا، ان کو اظہار ثانی پہنچا رہا تھا، ان کو اذیت دے رہا تھا، ان کو پریشان کر رہا تھا، ان کو گھسیٹ کر عدالتوں میں لے کر جا رہا تھا۔ جب پطرس رسول کلام کی منادی کر رہا تھا، ایمانداروں کو کلیسیا میں شمولیت کی دعوت دے رہا تھا، اس وقت پولس رسول کلیسیا کے لوگوں کو گھسیٹ کر عدالتوں میں لے کر جا رہا تھا۔ تو 9ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس رسول کی تبدیلی کا واقعہ ہے۔
اس کی زندگی کی تبدیلی کا واقعہ ہے، اس کی روحانی زندگی کی تبدیلی کا واقعہ ہے، جب وہ اسی غرض سے دمشق کی راہ پر کلیسیا کو ستانے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اس کی ملاقات خداوند یسوع سے ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی زندگی تبدیل ہو رہی تھی، کہ وہ کیونکہ خداوند یسوع نے اس کو کہا کہ حنانیہ کو کہا کہ یہ غیر قوموں کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، غیر قوموں کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ جس وقت اس کی تبدیلی ہو رہی تھی، خداوند یسوع اس کو غیر قوموں کے لیے رسول مقرر کر رہا تھا، اس وقت مقدس پطرس رسول غیر قوم میں ایک کلیسیا کی بنیاد رکھ رہا تھا، تاکہ مقدس پولس رسول کے لیے غیر قوموں میں خدمت کرنے کا راستہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ یہاں پر پھر سے پطرس رسول جو ہے وہ بنیاد رکھنے والا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور پہلا شخص مسیحی کلیسیائی تاریخ میں پہلا غیر ایماندار شخص مسیحت میں آیا، اور پھر غیر قوموں کے لیے انجیل کے دروازے کھل گئے، اور کرنیلیس پطرس کے لیے اور ابتدائی کلیسیا کے لیے سلامتی کا فرزند ٹھہرا، سن آف پیس، سلامتی کا فرزند ٹھہرا۔ جب خداوند یسوع نے اپنے 70 شاگردوں کو فیلڈ ورک کے لیے بھیجا، خدمت کے کام کے لیے 2 کر کے بھیجا، تو اس نے انہیں اسپیشل خصوصی ہدایات دی، اسپیشل انسٹرکشنز دی، اور کہا کہ اگر وہاں تم جب جاؤ، اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، اور پھر کہا کہ گھر گھر نہ پھرو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ تم ایسے شخص، ایسے اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کو ڈھونڈو جس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ارد گرد کے علاقوں میں، محلوں میں، گلیوں میں، گھروں میں، ہمسایوں میں ہو، تاکہ تمہیں گھر گھر جا کر یہ نہ کہنا پڑے، بلکہ وہ تمہارے لیے لوگوں کو اکٹھا کرے اور جمع کرے، اور وہاں تم انجیل کی منادی کرو، کیونکہ جب تم گھر گھر پھرو گے تو لوگ تمہیں نہیں جانتے، لوگ تم سے نہ واقف ہیں، لیکن جس سے واقف ہیں اس کی وہ سنیں گے، اس کے کہنے پر ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، اور وہ سلامتی کا گھر کہلائے گا، اور وہ سلامتی کا فرزند کہلائے گا۔ اور یہاں پر ہمیں کرنیلیس جو ہے وہ سلامتی کا فرزند نظر آتا ہے۔ خدا ترس غیر مسیحی، کرنیلیس کون ہے؟ خدا ترس غیر مسیحی۔ دیکھیں، خوشخبری کا پیغام جو ہے فرشتے نے کرنیلیس کو دیا، لیکن اس کو پوری بات نہیں بتائی، اس کو صرف یہی کہا کہ تیری دعا سن لی گئی ہے اور تیری خیرات جو ہے وہ خداوند کے حضور میں یاد کی گئی ہے۔ اب تو ایسا کر کہ کسی کو بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اس کو بلا لے، وہ یافا میں ہے، وہ شمعون دباغ کے ہاں ٹھہرا ہوا ہے، پورا ایڈریس اس کو بتایا، پورا نقشہ اس کو بتایا، پورا راستہ اس کو بتایا فرشتے نے کہ کہاں وہ رہ رہا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، جہاں سے اس کو تم نے بلوانا ہے۔ خوشخبری پوری اس کو نہیں دی، اس کو کچھ نہیں بتایا کہ وہ کیوں بلایا جا رہا ہے، وہ کیا کرے گا، بس اس کو بلوا لے۔ اور یہ پیغام، یہ کام، یہ سارا کلام جو ہے، جو پطرس نے آ کر اس کو سنایا ہے، وہ فرشتہ بھی سنا سکتا تھا، کرنیلیس کو فرشتہ بھی یہ پیغام سنا سکتا تھا، اس کو خوشخبری دے سکتا تھا، لیکن خوشخبری کے پیغام کی ذمہ داری فرشتوں کو نہیں دی گئی، انجیل کی منادی کی ذمہ داری فرشتوں کو نہیں دی گئی، بلکہ شاگردوں کو دی گئی۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا، پس تم جاؤ اور سب لوگوں کو، سب قوموں کو، سب امتوں کو، سب نسلوں کو، سب قبیلوں کو شاگرد بناؤ۔ متی 28 کا، پس تم جاؤ، اور لکھا ہے ہمارے ہاں سامنے، پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو شاگرد بنانے کی ذمہ داری میری ہے اور آپ کی ہے، شاگرد بنانے کی ذمہ داری شاگردوں کی ہے، شاگرد بنانے کی یا خوشخبری کو پھیلانے کی ذمہ داری شاگردوں کی ہے، جو خدمت پطرس رسول نے سر انجام دی۔ اور یہ خدا کا دل ہے،
خوشخبری کا پیغام، لوگوں کو اپنی بادشاہی میں شامل کرنا، یہ خداوند کے دل کی بات ہے. اٹ از فرام گاڈز ہارٹ کہ ہر کسی کی نجات تک نوبت آئے، ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ بادشاہی میں داخل ہوں. سو اس سے پہلے کہ روح القدس کرنیلیس اور اس کے خاندان اور اس کے دوستوں کو اپنی ابدی نجات سے روشناس کرواتا، خدا نے پہلے پطرس کو آزاد کیا، پہلے پطرس کو رہائی دی. اسے اس کی قومیتی، اس کی نسلی اور اس کے روحانی تنگ نظری سے پہلے اس کو نجات دی، کیونکہ غیر قوموں کو انجیل سنانا، غیر قوموں کے گھر میں جانا، غیر قوموں کے پاس سے جانا جو ہے وہ یہودیت میں روا نہیں تھا، مناسب نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پطرس ابھی تک اپنے آپ کو یہودی ہی کہہ رہا ہے، یہودی ہی سمجھ رہا ہے، یہودی ہی جان رہا ہے. تو پھر اس کو ایک رویا میں خداوند نے یہ جو بیریئر ہے، یہ جو رکاوٹ ہے، یہ جو بند تھا، اس کو توڑنے کے لیے خداوند نے اس کو پہلے آزاد کیا. کرنیلیس، تاکہ وہ کرنیلیس کے پاس جب جائے تو اس کی باتیں، اس کا کلام پر تاثیر ہو، اثر انگیز ہو، پھلدار ہو، فروٹفل ہو. تو کرنیلیس کون ہے؟ کرنیلیس جو ہے وہ ایک رومی سپاہی ہے، صوبیدار ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں سینچورین، صوبیدار. سینچورین سینچری سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100 سپاہیوں پر 100 فوجیوں کا انچارج ہے. سینچورین یعنی صوبیدار. اور وہ کوئی 5.8 فٹ اس کا قد ہے، کیونکہ رومی سپاہی بھرتی ہونے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ اتنا قد ہونا چاہیے. وہ ایک اعلیٰ درجے کا افسر ہے. اس کی عمر 30 سال سے زیادہ کی ہے، کیونکہ ایک رومی سپاہی 18 سے 20 سال کی عمر میں فوج میں بھرتی ہوتا ہے، اور اس عہدے تک پہنچنے، سینچورین یعنی صوبیدار کے عہدے تک پہنچنے کے لیے کم سے کم اسے 12 سے 16 سال درکار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے زیادہ کی ہے، اور ایک پڑھا لکھا شخص ہے، انتظامی اور قیادتی صلاحیتوں کا مالک ہے. کرنیلیس کے اچھے کاموں کا تذکرہ نہ صرف یہودیوں میں عام تھا بلکہ وہ خدا کے ہاں بھی ہوا. اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کے اچھے اور بھلائی کے کاموں کو خدا نظر انداز کرتا ہے. کبھی یہ تصور نہ کریں کہ آپ نے بھلائی کا کام کیا ہے، آپ نے اچھائی کا کام کیا ہے، آپ نے نیکی کا کام کیا ہے، آپ نے راست بازی کا کام کیا ہے تو وہ خدا کی نظر میں نہیں ہے. خدا آپ کے ہر کام کو یاد رکھتا ہے، ہر نیکی کے کام کو، ہر بھلائی کے کام کو، ہر راست بازی کے کام کو. اور عبرانیوں کے خط میں 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں، جو تمہارے کام اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہری کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو. یہ ساری چیزیں، سارے کام جو ہیں خدا کو یاد ہیں، وہ بھولا نہیں ہے کہ وہ آپ کے کام بھول جائے. جس طرح اس نے کرنیلیس کی دعا کو، اس کی خیرات کو، اس کی بھلائی کے کاموں کو، کیونکہ وہ غریبوں کو خیرات بانٹتا تھا، وہ دعا کرتا تھا، وہ روزے رکھتا تھا، تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اس کی خیرات کو بھی یاد کیا. تو وہ ایک غیر نجات یافتہ شخص ہے، خدا کو پیار کرتا ہے، خدا کی عبادت بھی کرتا ہے، لیکن ابھی تک وہ یسوع سے اور اس کی مسیح کی مصلوبیت سے ناواقف ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نجات یافتہ، لیکن خداوند اس کی نجات کے لیے فکر مند ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہودیوں کے پاس تو وہ خود آیا ہے، خود پیغام اس کو دیا، ان کو دیا ہے، خوشخبری ان کو سنائی ہے، لیکن انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا. کرنیلیس کے پاس خداوند نے فرشتے کو بھیجا کہ وہ نجات سے روشناس ہو. کرنیلیس ایک اچھا انسان تھا، کرنیلیس ایک مذہبی انسان تھا، کرنیلیس ایک خدا ترس انسان تھا، لیکن یہ ساری چیزیں
نجات حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں. نجات حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا. اور رومیو کے خط میں ہم نے اس بات کو پڑھا ہے کہ جو خداوند کا نجات نام لے گا وہ نجات پائے گا. جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا, جو مسیح کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. لیکن ایک حیران کن اور غیر معمولی بات جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جس دن فرشتہ کرنیلیس پر ظاہر ہوا اور اسے پطرس کو بلانے کی ہدایت کی, اور پطرس کے کرنیلیس کے گھر میں داخل ہونے کا درمیانی عرصہ یعنی یافا سے کیسریا تک, اس کے آنے تک کا عرصہ جو ہے وہ 4 دن کا ہے. کتنے دن کا؟ 4 دن کا. کیسریا اور یافا کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 60 سے 63 کلومیٹر کا ہے. تو ظاہر وہاں اس وقت سواری تو نہیں ہوتی تھی, تو پیدل سفر کرنا ہوتا تھا. تو یہ یافا سے کیسریا کا جو پیدل سفر ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 16 گھنٹے کا ہے, کوئی 1.5 دن کا ہے, 16 گھنٹے کا ہے. تو 4 دن کے بعد پطرس جو ہے اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے. فرشتے کے ظاہر ہونے سے لے کر پطرس کے کرنیلیس کے گھر میں داخل ہونے تک 4 روز ہو چکے ہیں. اور ان 4 دنوں میں جب تک پطرس کرنیلیس کے گھر میں داخل ہوتا, ان 4 دنوں میں کرنیلیس کیا کر رہا تھا, کرنیلیس کی کیا سرگرمیاں تھیں. ان 4 روز میں کرنیلیس نے کیا سرگرمیاں جب سر انجام دی ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا. جیسے ہی اس نے اپنے سپاہیوں کو, اپنے چند لوگوں کو پطرس کو بلانے کے لیے بھیجا, تو اسی دوران وہ اپنے دوستوں, اپنے دلی دوستوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے ہمسایوں, اپنے جان پہچان کے رفقہ کار اور شریک کار, جان پہچان کے لوگوں کو اس نے دعوت نامے دینا شروع کر دیے کہ ایک خاص مجلس کا انتظام کیا گیا ہے, ایک خاص کام ہونے والا ہے, میرے گھر میں آؤ, میرے گھر میں دعوت ہے. تو اس نے ان کو اپنے گھر میں بلا لیا. اور یہ نہیں کہ پطرس آتا تو پھر لوگوں کو دوڑاتا کہ جاؤ پطرس آ رہا ہے, پطرس آ گیا ہے, جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ لوگوں کو اور بلا کے لاؤ لوگوں کو, جلدی سے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. اس نے اسی وقت, جس وقت فرشتہ نے اس کو پیغام دیا اور اس نے اپنے لوگوں کو پطرس کے پاس بھیجا, لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور کیا لکھا ہے, اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا. کس کی؟ پطرس کی راہ دیکھ رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 دن تک اپنے رشتہ داروں اور دوستوں اور ہمسایوں اور اپنے ملنے جلنے والوں کی کو منادی کر رہا, دعوت دیتا رہا, تاکید کرتا رہا اپنے گھر میں آنے کی. پطرس نے یافا سے نکلتے وقت سوچا ہوگا کہ میری گفتگو, میری بات چیت جو ہے وہ کرنیلیس سے ہوگی. ٹھیک ہے جی, میرا آمنا سامنا کرنیلیس سے ہوگا جو کہ ایک صوبیدار ہے. میں اس کے گھر میں جاؤں گا, اس کی فیملی سے ملوں گا, یا اس کے ساتھ میری بات چیت ہوگی اور میں اسے مسیح کے بارے میں تعلیم دوں گا. لیکن جب وہ اندر داخل ہوا تو بہت سے لوگوں کو اکٹھا پایا. کتنے لوگوں کو؟ بہت سے لوگوں کو. تو کرنیلیس کا گھر کوئی چھوٹا موٹا گھر تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, کرنیلیس ایک صوبیدار ہے تو اس کا گھر بڑا گھر ہوگا, شاید 2 منزلہ ہوگا یا 3 منزلہ ہوگا. تو لوگ اس کے گھر میں دیواروں پر, چھتوں پر, صحن میں جمع تھے جب پطرس رسول جو ہے وہ کرنیلیس کے گھر میں داخل ہوا. اور لکھا ہے 27ویں آیت میں, اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا. کون؟ پطرس. اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا, تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے پاس جانا ناجائز ہے, منع ہے, شریعت کے برخلاف ہے, ناجائز ہے. مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں. سو کرنیلیس کے گھر میں کون لوگ تھے؟
ہم نے ذکر کیا کلام مقدس میں ہم نے پڑھا رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے وہ کیا کر رہا تھا؟ پطرس کا انتظار کر رہا تھا، پطرس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ کیا اس نے اپنے ہمسایوں کو چھوڑ دیا؟ کیا اس نے اپنے کولیگز کو، اپنے رفقہ کار کو دعوت نامہ نہیں دیا؟ ذرا اس کے جوش اور جذبے اور محبت کے بارے میں تصور کریں۔ کس کے؟ کورنیلیس کے، جو وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں اور اپنے رفقہ کار کے لیے رکھتا تھا۔ اپنی تبدیل اور نجات پانے سے پہلے وہ ان لوگوں کو بھی اس موقع سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ انجیل کا پیغام نہ سن سکے۔ وہ اس قدر ایکسائٹڈ تھا کہ something different is going to be happen، کہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ آؤ ایک نواں گیت رب لے گاؤ، ہم نے زبور گایا، کچھ نیا ہونے والا ہے۔ یہ اس کے ایمان کی بہت بڑی گواہی ہے کہ ابھی وہ انجیل کے پیغام سے روشناس بھی نہیں ہوا، تو وہ لوگوں کو اس گواہی کے سننے کے لیے بلا رہا ہے، تیار کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے۔ سامری عورت کی زندگی میں گواہی پیدا ہوئی، اور گواہی پیدا ہونے کے بعد وہ دوڑ کر واپس سامریہ شہر میں گئی اور سب کو اس گواہی سے روشناس کروایا، اپنی گواہی لوگوں کو بتایا۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس گواہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس مسیح ہے، اور جب ہم مسیح ہے ہمارے پاس، تو ہمارے پاس گواہی ہے۔ آپ کے کتنے رشتہ دار، دوست، ہمسائے اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ باقاعدگی سے چرچ جاتے ہیں، یا آپ ہدیہ دیتے ہیں، یا آپ داہ یکی دیتے ہیں، یا آپ خیرات دیتے ہیں؟ کئی دفعہ بہت سارے لوگ اپنے کام کرنے والی جگہ پر اپنی شناخت کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ لوگوں کو انجیل کی منادی کے مواقع جو ہمیں ملتے ہیں ان کو ہم گنوا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا قریبی عزیز یا دوست، ہمسایہ یا جاننے والا یسوع کو قبول کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جب آپ اس کی گواہی جو ہے وہ دے سکتے تھے، آپ مسیح کو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے، آپ نجات کو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے۔ اگرچہ کبھی کبھار ہم اپنے ایمان اور گواہی دوسرے کے سامنے پیش کرنے سے ہچکچاتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ ہم کوئی بڑے روحانی شخص ہیں، ہم کوئی بڑے مذہبی شخص ہیں، تو اس لیے ہم اپنی گواہی جو ہے وہ اپنے اندر ہی رکھتے ہیں۔ جبکہ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنی گواہی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ذرا تصور کریں، اس دن کو ذہن میں لائیں جب بادشاہ کہے گا، اپنی دہنی والوں، کھڑے ہونے والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی تھی، اسے میراث میں لو۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو کسی نہ کسی نے انجیل کا پیغام سنایا ہوگا، جن کو مسیح کی انجیل کا پیغام پہنچا ہوگا۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ، جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اور روتے اور چلاتے آپ سے کہیں گے، تم نے مجھے خبردار کیوں نہ کیا؟ تم نے وہ امید جو تمہارے پاس تھی ہم سے کیوں نہ شیئر کی، ہم سے کیوں چھپائی، ہمیں کیوں نہ بتایا؟ شاید آپ کے اندر یہ خواہش ہو کہ انجیل کی منادی کی جائے، پر آپ اس پر عمل کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور اسے غیر موضوع سمجھتے ہیں یا اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں، تو کرنیلیس کی مثال کی پیروی کریں۔ ہم TTI میں ٹیموتھی انیشیٹو میں اس کو فران پرنسپل کہتے ہیں، فرینڈس، ریلیٹیوز، ایسوسیٹس اینڈ نیبرز۔ فران پرنسپل، ہر کسی کے دوست ہوتے ہیں، ہر کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہر کسی کی جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ تو یہ مواقع ہیں، فرینڈز مواقع ہیں، اور رشتہ دار مواقع ہیں، اور جان پہچان والے لوگ مواقع ہیں، اور ہمسائے مواقع ہیں کہ ان کو انجیل کا پیغام جو ہے وہ سنایا جائے۔ کرنیلیس کی مثال کی
پیروی جو ہے وہ ضرور کرے. اپنے خاندان اور دوستوں کو چرچ میں کلیسیا میں آنے کی دعوت دیں. یوتھ میٹنگ میں بلائیں, سنڈے اسکول میں دعوت دیں. ہمسایوں کو, اپنے رفقہ کار کو بائبل اسٹڈی گروپ میں چرچ میں دعوت دیں تاکہ وہ انجیل کے پیغام کو سنیں. اور بھی بہت سے طریقے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنی گواہی اور اپنے ایمان کو بیان کرنے کی. ہم سب کہانی سنانے والے ہیں. ہم سب کا ایک حلقہ اثر ہے, یعنی ہم سب کے دوست بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, اور جان پہچان والے لوگ بھی ہیں, اور ہمسائے بھی ہیں. سو کرنیلیس بڑے خوبصورت انداز سے یہ بیان کرتا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ I love it, I like it. مجھے اس کے یہ الفاظ جو ہیں وہ بہت پسند ہیں, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اب ہم سب خداوند کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنیں, اسے سنیں. تو آئیں اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, رفقہ کار کو اور رشتہ داروں کو, ہمسایوں کو جمع کریں اور خداوند کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہوں, اور ان کے لیے مواقع پیدا کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے حضور میں حاضر ہو کر جو کلام خداوند کے بندہ کو, خداوند نے اپنے بندہ کو دیا ہے, وہ سب کے سب لوگ سن سکیں اور نجات سے روشناس ہو سکیں, خداوند کے ساتھ فیلوشپ رکھ سکیں, خداوند کے ساتھ رفاقت میں آ سکیں, تاکہ ان کی نجات کے وسیلے سے اور بہت سارے لوگ نجات پانے والے ہو سکیں. آئیے کرنیلیس کی مثال کی پیروی کریں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے.